افسانہ ایک گریزہ لمحہ، مصنف فہیم اختر۔ آج میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، اور کیوں نہ ہوتی۔ آج میری مینیجر کی نوکری کا آغاز کا پہلا دن تھا۔ میں صبح سویرے ہی تیار ہو کر اسٹیشن کی طرف چل دیا۔ جیسی ٹرین کلیفم جنکشن پہنچی، پلیٹ فارم کو مسافروں سے بھرا پایا۔ یوں بھی کلیفم جنکشن کا برطانیہ کا سب سے مصروف اسٹیشن کہلاتا ہے۔ میں تیزی سے چلتا ہوا پلیٹ فارم نمبر 2 پر پہنچ چکا تھا۔ اچانک میری نگاہ لوگوں کی ایک بھیڑ پر پڑی جو ایک نوٹس بورڈ کے سامنے لگی ہوئی تھی۔ میں بھی بھیڑ میں شامل ہو گیا۔ پتہ چلا کہ ٹرین آدھا گھنٹہ لیٹ ہے۔ بے انتہا غصہ آیا، لیکن انتظار کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ آخر کار ٹرین آئی اور میں رش میں ٹرین پر چڑھ کر ایک سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اچانک میری نظر سامنے والی سیٹ پر پڑی، جہاں ایک لڑکی مجھے ٹکی باندھے دیکھے جا رہی تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ وہ کسی اور کی جانب مائل بکرم، مگر بعد میں مجھے یقین ہو گیا کہ میں ہی اس کی توجہ کا مرکز ہوں۔ اسی اثنا اسٹیشن آ گیا جو ہم دونوں کی اپنی اپنی منزل تھی، اور ہم دونوں اتر کر اپنی اپنی راہ ہو لیے۔ دوسرے روز میں جیسے ہی اپنی ٹرین میں داخل ہوا، اتفاق سے وہ بھی اسی کمپارٹمنٹ میں موجود تھی، جیسے کہ اسے پہلے ہی سے وہاں میری آمد کا علم ہو۔ وہ معمول کی طرح مجھے گھورنے لگی۔ جی میں بار رہا آیا کہ اس کے التفات نظر کا سبب دریافت کروں، مگر ہمت نہیں ہوئی۔ حیرت کا مقام ہے کہ اس طرح تقریباً 1 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ ہم دونوں کا روزانہ آمنا سامنا ہوتا، میں اس کی بے باک نگاہوں کا مسلسل ادب بنتا رہتا۔ ٹرین رکتی اور ہم دونوں اپنی منزل کے سمت خاموش روانہ ہو جاتے۔ آج میرے تیور کچھ مختلف تھے۔ صبح گھر سے نکلتے ہی میں نے طے کر لیا تھا کہ آج میں اس لڑکی سے سب کچھ پوچھ کر ہی دم لوں گا۔ ٹرین آ کر رکی اور میں بڑے اضطراب سے جائزہ لینے لگ گیا کہ وہ کس کمپارٹمنٹ میں ہوگی۔ میں فوراً ٹرین پر چڑھ گیا، لیکن میری نظر تھی کہ اس کی تلاش میں پریشان تھی، اور میرا دل تھا کہ اشتیاق دید سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ باہر سخت ٹھنڈ تھی، مگر باطن میں ایک آگ تھی جس کے اندر میں جھلس رہا تھا۔ اچانک ٹرین دھیرے دھیرے چلنے لگی اور میں کفِ افسوس ملنے لگا کہ میرا ذوق نظارات تشنا رہ گیا۔ وہاں وہ موجود نہیں تھی، صرف اس کے تصور کے چند واضح نقوش سطح ذہن پر تیر رہے تھے۔ آج کس کمبخت کا کام پر جانے کو جی کر رہا تھا۔ ایک انجان ہم سفر کی عدم موجودگی جانے کیوں اس قدر شاق گزر رہی تھی۔ بمشکل تمام آفس پہنچا۔ مجال تھی کہ آفس کے کام کاج میں جی لگتا۔ شام ہوئی تو گھر جانے سے جی اچاٹ تھا، مگر گھر تو جانا ہی تھا۔ بہرحال اسٹیشن پہنچ کر پلیٹ فارم پر ٹرین کا انتظار کرنے لگ گیا۔ ٹرین آئی اور میں جو ہی ٹرین میں داخل ہوا، اسی لڑکی کو حسب معمول اپنی ہم ہنجولیوں کے چھرمٹ میں گھرا پایا۔ میری خوشی کا اصل کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ عمدن اس کے سامنے والی سیٹ پر براجمان ہو گیا۔ بس پھر کیا تھا، دید اور باز دید کا وہی پرانا سلسلہ لگاتار شروع تھا، لیکن وہ آج اس طرح گھر رہی تھی جیسے کسی ان کہی بات کو کہنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں جیسے بچھڑنے کا کوئی انجانا سا منظر سمٹ آیا تھا۔
مجھ پر بھی ایک عجیب وحشت کا عالم طاری ہو گیا، جانے کتنے سوالات بے اختیار کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کو اپنی سہیلیوں کے درمیان اس طرح دیکھ کر لب کشائے کی قطعاً جسارت نہیں کر سکا۔ ٹرین کچھ ہی دیر میں کیلفن جنکشن پر تھی اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اتر کر آگے بڑھ گئے۔ میں بھی اتر کے اس کے ساتھ ساتھ چلنے کی تگ و دو میں لگ گیا۔ اس کے ساتھی بائے بائے کر کے اپنی اپنی منزل کی سمت مڑ گئے۔ اب میں اس کے پاس تھا جہاں وہاں ایک کونے میں کھڑی اپنی ٹرین کا انتظار کر رہی تھی۔ میں سر تا پا پسینے میں شرابور تھا۔ بہرصورت ہمت کر کے میں اس درمیان کچھ اور قریب ہونے کی جتن میں تھا کہ اس نے اپنی پیار بھری رسیلی آواز سے مجھے دفتن چونکا دیا۔ آپ غلط پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں۔ اتنے عرصے کی باہمی مسافت سے اسے میری ٹرین کے صحیح پلیٹ فارم کا شاید بخوبی پتہ لگ چکا تھا۔ میں غلط پلیٹ فارم پر ہوں، مگر ہوں آپ کے ساتھ۔ میں خود اپنی اس جسارت پر حیران تھا۔ وہ بے ساختہ مسکرا اٹھی۔ میرے منتشر اوسان یکلخت مستمع ہونے لگ گئے۔ اس نے بڑی چاہت سے میرا نام دریافت کیا، راج۔ میں دل میں کھل اٹھا۔ اور آپ کا؟ عظما۔ آپ رہتے کہاں ہیں؟ ویمبلڈن میں۔ میں کبھی پہلے وہیں کام کیا کرتی تھی۔ یہ سن کر میں دل میں تڑپ اٹھا۔ تو پھر اس لڑکی سے پہلے کیوں نہیں ملاقات ہو سکی؟ میرا یہ خاموش سوال عظما کے لیے پریشان کن تھا۔ جی، میں پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ انڈیا سے ہیں؟ میں نے اپنے جواب سے اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کی۔ جی نہیں، لاہور سے۔ عظما کا جملہ میرے لیے قدر حیرت کا باعث ثابت ہوا۔ اس کے اس برملا جواب میں اپنے وطن سے محبت کا بے پناہ جذبہ کار فرما تھا۔ اس کے بعد وہ نہایت ہی والہانہ بے نیازی سے مجھے تکتی رہی۔ میری کچھ ہمت بندھی اور میں ایک ہی سانس میں پوچھ بیٹھا، آپ ٹرین میں جب بھی ملتی ہیں اس طرح گھور کر مجھ میں کیا تلاش کرتی رہتی ہیں؟ اگر یہی سوال میں آپ سے پوچھوں تو؟ اس پر ہم دونوں کھلا کر ہنس پڑے۔ یہ میرے سوال کا ایک مبہم سا جواب تھا۔ اب کچھ اور پوچھنے کا جب مجھے کوئی مناسب موضوع نہیں سوجا تو میں ان خوبصورت ہاتھوں کو دیکھنے لگا جن کی گرفت میں کچھ گفٹ تھے۔ آپ کے ہاتھوں میں اتنے سارے گفٹ؟ ہاں، آفس میں یہ آج میرا آخری دن تھا۔ پھر وہ چپ سی ہو گئی۔ راج یہ سنتے ہی مایوسی میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے ایک ہارے تھکے ہوئے لہجے میں اپنا سوالیہ جملہ ادا کیا، آج کے بعد میں ٹرین میں اب اکیلا ہی سفر کیا کروں گا۔ ذہن میں اس قسم کی بے شمار باتوں کا انبار لگ گیا، اور شاید عظما کو ان تمام باتوں کا اس وقت احساس سا ہو گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر میں نے ایک ارتعاش کی کیفیت محسوس کی اور میں بے اختیار پوچھ بیٹھا، جی آپ کچھ کہہ رہی تھیں؟ اگر آپ ملنا چاہیں تو؟ اچانک مائک پر بے ہنگم آواز میں گونجتے ہوئے اعلان نے تو کہ بات کا اگلا سلسلہ ہی منقطع کر کے رکھ دیا۔ وہ نہ جانے کیوں اجلت میں اپنے ہینڈ بیگ کو ٹٹولنے لگی اور فوراً دوڑ کر اپنی ٹرین کی جانب بڑھ گئی۔ میں کہہ رہا تھا اگر آپ سے ملنا ہو تو کس طرح آپ سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے؟
کوئی ذریعہ؟ اس کے ٹرین پلیٹ فارم پہ لگ چکی تھی، وہ تیزی سے ٹرین پر چڑھ گئی۔ میں نے پھر بلند آواز سے استفسار کرنے کی جرأت کی، میرا مطلب ہے کوئی ٹیلی فون وغیرہ؟ آپ کے پاس ای میل تو ہوگا، آپ کے پاس ای میل تو ہوگا۔ اس نے نہایت عجلت میں ٹرین کے دروازے پہ کھڑے کھڑے پوچھا، ای میل؟ دیکھیے یہ ای میل کا ایڈریس۔ میں نے بوکھلاتے ہوئے وضاحت پیش کرنا چاہی۔ وہ ان بھاگتے ہوئے چند لمحوں میں اپنے بیگ میں سے کچھ نکالنا چاہتی تھی کہ ٹرین کی جنبش نے اس کی ای میل والی ان کئی بات کے رابطے کو منقطع کر دیا۔ میں اسے بہت کچھ کہنا اور سننا چاہتا تھا، لیکن پلیٹ فارم پر کھڑا میں اس کی بھاگتی ٹرین کا صرف آنکھوں سے تعاقب کرتا رہا۔ ٹرین میرے اعتراف کے منظرنامے سے غائب ہو چکی تھی اور میں سوچتا رہ گیا، کاش میں آج اس تیز رفتار جدید ٹیکنالوجی کے ای میل کو اپنی روایتی زندگی کے ایک گریزاں لمحے میں مقید کر سکتا۔